اللہ الرحمن الرحیم چل بنے کیا چل شابہ وہو لأن لیکن عدم ثم عدم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، چوتھی ترجیح کی 4 صورتیں ہیں۔ ترجیح بالعدم عند عدم ہی، ہاں جی، چوتھی وجہ ترجیح ہے ترجیح بالعدم عند عدم ہی، چوتھی وجہ ترجیح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن والرابع الترجیح بالعدم الف لام عوض مضاف الیہ یعنی عدم حکم۔ ترجیح ہو عدم حکم کے ساتھ عدم وصف کے وقت، ترجیح ہو عدم حکم کے ساتھ عدم وصف کے وقت، یعنی اگر وصف نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہے، وصف نہ ہو تو حکم بھی نام رکھا گیا ہے اس کا عکس اور طرد کی، نام رکھا گیا اس کا عکس اور طرد۔ ہن سنیں جی، دھیان کریں جی، یہ کہ پایا جائے حکم وصف کے پائے جانے کے وقت، جی یہ طرد ہے، اور پس وصف وہ جو مترد ہو اور منعکس ہو، وہ بائیں طور کے پایا جائے حکم وصف کے پائے جانے کے وقت اور منعدم ہو جائے حکم وصف کے۔ یہ جو وصف ہے نا، جس میں طرد عکس دونوں ہیں، یہ وصف ایک طرف یہ ہے اولا اور ارجا ہے اس وصف سے جو صرف مترد ہے، جو صرف، اب اس میں 2 صورتیں، اس میں 2 چیزیں پائے گی، اس میں ایک پائے گی ہے۔ مترد بائیں طور کے پایا جاتا حکم وصف کے پائے جانے کے وقت اور منعکس نہیں ہے، بائیں طور کے منعدم ہو جا حکم وصف کے منعدم ہونے کے ایشا بس۔ مثال اس کی ہمارا قول مسح راس میں کہ بے شک وہ مسح ہے وضو میں، پس نہیں مسنون اس کی، تسلیس ہے، کیونکہ یہ جو وصف ہے نا مسح یہ وصف منعکس ہوتی ہے الی قولنا کہ وہ شے کہ نہیں ہے مسح پس مسنون ہو اس کی تسلیس تے ٹھیک ہے۔ جو شے مسح نہیں ہے نا اس کی تسلیس جیسا غسل وجہ اور اس کی مثال ہے، برخلاف اصل وصف رکنیت جو شفافی بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ نئی منعکس ہوتی ہمارے قول کیڑا کہ وہ شے جو رکن نہیں ہے اس کی تسلیس مسنون نہ ہو، یہ غلط ہے، کیونکہ مدمدہ اور استنشاق وضو میں اور تسبیحات رکوع و سجود میں نماز میں یہ ساری کی ساری رکن نہیں ہے، رکن پہلا ہو مدمدہ وضو میں اور اگلے نماز میں رکن نہیں ہے، باوجود کہ شاباش ہے۔ پس یہ قسم ترجیح سے صحیح ہے اکثر اصولیوں کے نزدیک، اس لیے کہ عدم حکم عدم وصف کے وقت دلیل ہے حکم کے اختصاص پر اسی لیکن آگے واپس چل، اور لیکن یہ ترجیح اضف ہے ترجیح کے وجوہ سے ہے صحیح، لیکن باقی تینوں سے یہ پیچھے 3 آگے ہیں ان سے یہ وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہو گیا عدم کے ساتھ، اس لیے کہ عدم جو ہے نا اس کے ساتھ حکم تعلق نہیں پکڑتا، عدم تو خود معدوم ہے، تو معدوم کے ساتھ حکم وجودی شے عدمی کے ساتھ کیا تعلق پکڑے گی جی، سمجھے کیا کیا جی۔ اور یہ جو چوتھی وجہ ترجیح ہے یہ باقی 3 وجوہ ترجیح سے عزب ہے،
اس لیے کہ عدم نہیں تعلق پکڑتا عدم کے ساتھ حکم. حکم تعلق نہیں پکڑتا. سنیں، لیکن حکم جب تعلق پکڑے وصف کے ساتھ کہ وصف پائے گی تو حکم، پھر معدوم ہو جا حکم وصف کے معدوم ہونے کے تو ہوگا یہ اوضاع لصحت الوصف. اب اس وصف کو اس حکم کی وصف بنانے کے لیے یہ بات واضح ہے. یہ سوال کا جواب دیا وہ آگے آ رہی عبارت جی نہیں کھانے چپے ہی ادھر ویخ. اور لیکن ہوا یہ عطف ہے ترجیح کے وجوہ سے، اس لیے کہ عدم نہیں تعلق پکڑتا اس کے ساتھ حکم، کیونکہ عدم لیسا بشے ہے. تو پس جو لیسا بشے ہے ہم نے تو ایک کو ترجیح دینی ہے، پس کیسے تعلق پکڑے گا اس لیسا بشے کے ساتھ؟ کون؟ رجحان. پس اسی لیے اگر معارضہ کر دے سائل معلل کا ترجیح والے کا، اور اگر معارض آ جائے اس وجہ ترجیح کے، ایک قسم اقسام ثلاثہ میں سے پہلی ترجیح اگر اس کے مقابلے میں آ جائے تو وہ ترجیح پا جائے گی، کیونکہ وہ اسے راجح ہے اور یہ مرجوح ہے. سنیں ہی اچھا نمانا کرنا فرق ہے. چلیے، اور ترجیح بالعدم اندہ عدم الوصف، اور یہ وجہ ترجیح حذف ہے وجوہ ترجیح سے، اس لیے کہ عدم نہیں تعلق پکڑتا عدم کے ساتھ حکم. عدم کے ساتھ حکم اور ترجیح بالعدم بسم اللہ ترجیح حذف ہے وجوہ، اس لیے کہ عدم نہیں تعلق پکڑتا عدم کے ساتھ حکم. اور ترجیح بالعدم عند عدم ہی عند عدم الوصف، اور یہ ترجیح اضعف ہے وجوہ ترجیح سے، اس لیے کہ عدم نہیں تعلق پکڑتا اس کے ساتھ حکم. دھیان کروے. اور کہا ہے بعض متاخرین نے لا عبرت کی، بعض متاخرین نے کہا کہ اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ عدم نہیں تعلق پکڑتا اس کے ساتھ کوئی شے، پس نہیں واجب عدم علت، نہیں واجب کرتی عدم علت کس کو؟ اور نہ وجود حکم کے، اس لیے لأنہ لیسا بے. اور رجحان تو معاذ حاصل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ امر وجودی کے ساتھ. یہ سوال ہو گیا، اس کا جواب دیا لاکنہ سے اند نے. پس جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اس استدلال کا اپنے قول کے ساتھ کہ لیکن حکم جب تعلق پکڑے نہ کس کے ساتھ؟ بھئی وصف ہے تو حکم بھی ہے، پھر حکم معدوم ہو جائے وصف کے تو ہوگا یہ اوضاع لصحت ہی. بھئی اس حکم کا تعلق اس وصف کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وصف وہ وصف کہ پایا گیا حکم اس وصف کے، اور منعدم ہو گیا حکم وصف کے. زیادہ واضح ہے اضروب وصف کے اس وصف کے کہ نہیں منعدم ہوتا حکم اس کے اے شابہ سے. تو پس رجحان محض مضاف ہوا حقیقتاً اور بحسب المعنی کدھر اختصاص کی طرف، جو مستفاد ہوا ہے کس سے اندہ عدم ہی. بے وجود ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، تو یہ اختصاص سمجھ آ گیا. اور اگرچہ ہے اضافت حکم کی بیعتبار ظاہر کے کدھر، اسی لیے تو اس قسم کو ضعیف کہا گیا ہے. وگرنہ وجہ ترجیح جو بنتی ہے وہ دونوں سے بنتی ہے کہ وجود سے وجود اور عدم ہو. تو یہ وصف اوضاع ہے اس وصف سے جس میں وجود سے وجود تو ہے، عدم سے عدم نہیں ہے، اس سے یہ واضح ہے. آگے سمجھے. لیکن حکم جب تعلق پکڑے کسی وصف کے ساتھ پھر معدوم ہو جائے وصف کے عدم کے وقت، تو ہوگی یہ وصف اوضاع حکم کی صحت کے لیے یا اپنی صحت کے لیے. جی حکم جب تعلق پکڑے وصف کے ساتھ پھر معدوم ہو جائے وصف کے عدم کے وقت،
تو ہوگی یہ وصف اوضاع اپنی صحت کے لیے بنسبت اس کے جس کے عدم سے عدم نہیں ہوتا. لیکن حکم جب تعلق پکڑے کسی وصف کے ساتھ پھر معلوم ہو جائے وصف کے ہونے کے وقت تو ہوگا وصف کے عدم کے وقت کے ہونے کے وقت. ہونے کے وقت نہ اوے عدم میں نے نہ ہونے کے وقت کمال ٹھوکی ہوندی ہونے کے وقت تو ہوگا اوضاع کہ حکم کسی گوڑ شکر لا دیتی ہر شے. اچھا جی اگلے متن کی تمہید. جان اس بات کو کہ جیسا کہ واقعہ ہوتا ہے تعارض ادلہ کے درمیان پس محتاجی ہوتی ہے ترجیح کی طرف، اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے تعارض وجوہ ترجیح کے درمیان بھی بائیں طور کے ہوتا ہے ہر قیاسین کے لیے ترجیح میں وجہ ایک وجہ سے، اور وہ یعنی تعارض بین ترجیحین جو ہے نا وہ 3 قسم پر ہے کہ ترجیحوں کے درمیان تعارض آ گیا. پہلے تو خود قیاسوں کے درمیان، پھر ان کی جو ترجیحوں میں تعارض آ گیا. یہ 3 قسم پر ہے، اس لیے کہ نہیں خالی اس سے یہ کہ واقعہ ہوگا ہر ایک ترجیحین سے ایسے معنی کے ساتھ جو لوٹتی ہے کدھر ذات کی طرف. اس قیاس دی بھی جڑی وجہ ترجیح ہے ایسا معنی ہے جڑا دی ذات نال قائم ہے، اس قیاس دی وجہ ترجیح بھی ایسا مانا ہے اس کی ذات کی طرف یا دونوں حال کی طرف. سنیں حال سے مراد ہے دونوں کے ساتھ ایک معنی ہے لیکن وہ عارضی ہے، یا 2 میں سے ایک میں معنی ہے جو لوٹتا ہے ذات کی طرف، دوسرے میں ایک معنی ہے جو لوٹتا ہے. یہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں یعنی تعارض بین ترجیحین بمعنی راجع جو لوٹتا ہے کدھر یا بمعنی راجع، اور تعارض بین ترجیحین اس معنی کے ساتھ جو لوٹتا ہے تو مطالبہ کیا جاتا ہے ترجیح کا بقوت المعانی اگر ممکن ہو بھی اگا ٹرو، وگرنہ باقی رہے گا تعارض اور پھر تساقط تحقق ہو جائے گا، دونوں دلیلیں ساقط ہو جائیں گی. اور قسم ثالث جو ہے اس کو اب آگے بیان کرنا ہے. قسم ثالث میں یعنی تعارض بین ترجیحین ایک ان کا بیعتبار معنی کے جو لوٹتا ہے کدھر اور دوسرا لوٹتا ہے، تو اب جو ذات کی طرف لوٹتا ہے نا معنی اس کو ترجیح ہو جائے گی اس ترجیح پر جو حال کی وجہ سے ترجیح ہے، ہوگی ترجیح بیعتبار معنی کے جو لوٹتا ہے کدھر ذات کی طرف. اولا اور حق ترجیح سے وہ جو بیعتبار اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ اپنے اس قول کے ساتھ. تو یہ تیسری جو صورت ہے نا وہ بیان ہو رہی ہے وائزہ با ترجیح کان الرجحان بالذات احق منه بالحال لان الحال قائمة بالذات تابعة له والتمع لا يصلح مبتلا للاصل. اور جب متعارض ہو جائیں ترجیح کی دونوں قسمیں تو ہوگا رجحان ذات کے ساتھ احق اس سے جو رجحان ہے حال کے ساتھ. کیا کہ جی اور جب ترجیح کی 2 قسمیں متعارض ہو جائیں تو ہوگا رجحان بالذات احق رجحان سے بالحال، اس لیے کہ حال قائم ہے ذات کے ساتھ، تابع ہے ذات کے لیے، اور تابع جو ہوتا ہے وہ نہیں صلاحیت رکھتا کہ وہ اصل کو باطل کر دے، کیونکہ پرلی طرف اصل ہے، اس کی ذات کے اندر وہ وصف ہے، تو اس کو یہ حال جو ہے نا وہ ذات کو باطل نہیں کرے گا. کیا کہ جی اس لیے کہ حال قائم ہے ذات کے ساتھ، تابع ہے ذات کے، اور تابع نہیں صلاحیت رکھتا کہ وہ اصل کو باطل کر دے. اچھا جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب متعارض ہو گئی ترجیح کی دونوں قسمیں بائیں طور کے ہو ہر ایک کے لیے قیاسین متعارضین سے کیا ہو ترجیح، لیکن ترجیحین کا ایک بیعتبار ایسے معنی کہ ہے جو ذات کے اندر ہے، اس قیاس میں ترجیح ایک وصف کی وجہ سے جو اس کی ذات میں داخل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ترجیح پاتا ہے بیعتبار ایک معنی کے جو حال میں ہے یعنی وصف عارضی کی وجہ سے. پس اس وقت ہوگا رجحان بالذات احق اس سے یعنی رجحان سے جو حاصل ہے حال کے ساتھ
خلاصہ یہ ہے کہ ترجیح بیعتبار وصف ذاتی کے احق ہے ترجیح سے بیعتبار وصف عارض کے. آگے یہ سمجھ، خلاصہ یہ ہے دلیل، اس لیے کہ حال یعنی وصف عارض، وصف عارض قائم ہے ذات کے ساتھ، تابع ہے کس کے لیے؟ اور تابع من حیث ہوا تابعن، وہ تابعن یا تابع ہے، نئی صلاحیت رکھتا کہ مبتل بنے اصل کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ تابع اصل کے لیے تو مبتل نہیں ہوتا. آگے سمجھے گل مک گئی، لیکن اس پر ایک سوال کر رہے ہیں کہ اندر تقریر ہے جی ٹھیک نہیں اور طرح کرنی سی. میں کہتا ہوں اس تقریر میں نظر ہے اس لیے کہ متبادر ماتن کے قول لأن الحالہ سے کیا ہے کہ ذات کو ترجیح ہے کس پر، حالانکہ اس میں تو کلام نہیں ہے، یہ بظاہر ذات اور وصف مقابل بنا دیے ہیں کہ اصل میں حیث الاصل تو وہ تبع من تبع، یہ کلام اس میں تو نہیں ہے. محض کلام کس میں ہے کہ قیاس کی جو دو وصفیں ہیں ان میں تعارض ہے، تو کس کو ترجیح دینی ہے؟ ایک ان کی وصف ذاتی ہے، دوسری جیسا کہ دلالت کر رہے ہیں اس پر سیاق کے کلام. پس اولا یوں تقریر کی جائے کہ وصف عارضی کبھی منفک ہو جاتی ہے کس سے، اور پائی جاتی ہے ذات بغیر وصف ذاتی کے عارضی کے، ایک پاسے ہو گیا. اور وصف ذاتی نہیں منفک ہوتی، پس نہیں پائی جاتی ذات بغیر ذاتی کے. جدو اے فرق پڑ گیا نا تو ہن ویکھو ایک قیاس نال وصف ذاتی ایک نال وصف عارضی ہے، اور ترجیح وصف کی وہ وصف جو نہیں پائی جاتی ذات بغیر اس کے اور نہیں منفک ہوتی ذات اس سے، ترجیح اس وصف کی اس وصف پر جو اور پائی جاتی ہے ذات بغیر اس کے، یہ ترجیح ظاہر ہے. ظاہر ہے کہ انہوں ترجیح ہے ستے انہوں کی ہے ترجیح ہے جی، سمجھے ہی. اور جب متعارض ہو جائیں ترجیح کی دونوں قسمیں تو ہوگا رجحان ذات کے سبب سے احق رجحان سے جو حاصل ہے حال کے ساتھ، اس لیے کہ حال قائم بالذات ہے، تابع ہے ذات کے، اور تبع نئی صلاحیت رکھتا مبتل بننے کی اصل کے لیے. جی جی اور متعارض ہو جائیں ترجیح کی دو قسمیں تو ہوگا رجحان بالذات احق اس سے حال کے ساتھ، اس لیے کہ حال قائم ہے ذات کے ساتھ، تابع ہے ذات کے، اور تبع نہیں صلاحیت رکھتا مبتل بننے کی اصل کے لیے. وعلى هذا الاصل قلنا في صوم رمضان انه يتعلق تو لکھا والا حضر اصل بھی لکھا ہے پتہ نہیں کو نہیں ہوگا، چلو ٹھیک ہے جی. قلنا في صوم رمضان انه يتعدى بنية قبل حساب النهار لانه ركن واحد يتعلق بالعزيمة فیضا وجدت في البعض دون البعض تعارضا فرجحنا بالكسرة لانه من باب الوجود ولم نرجح بالفساد احتیاطا في باب العبادات لانه ترجیح بمعنى في الحال. اور اس اصل پر ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں صوم رمضان کے بارے میں کہ قاری عبداللہ صاحب صبح اٹھے تو بس ایویں بیہوشاں طرح لگے پھرے جی، 11 بجے یا ہوش آئے نہ 10 ساڑھے 10 بجے، میں تو نیت ہی کو نہیں کیتے روزے دی جی. تو ہم کہتے ہیں کہ صوم رمضان ادا ہو جاتا ہے نیت کرنے کے ساتھ نہار شرع کے نصف سے پہلے، یعنی اکثر اجزاء میں نیت ہو گئی، اکثر، تو ہم کہتے ہیں یہ روزہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ صوم رمضان رکن واحد ہے، تعلق پکڑتا ہے عزیمت کے ساتھ. عزیمت میں نیت بغیر تو ہونا کو نہیں ہے جی. تو اب کچھ کے اندر عزیمت کوئی نہیں، یعنی نیت کوئی نہیں، کچھ کے اندر اگو مانا آ رہا نیت ہے لیکن لفظ عزیمت آخر بزرگان نے کچھ کے اندر عزیمت، کچھ کے اندر. اب پچھلے کا لحاظ کریں تو نہیں ہونا چاہیے، اگلے کا لحاظ کریں تو
ہونا چاہیے جی. تو پس جب پائی گئی عظیمت بعض میں نہ کہ بعض میں، تو دونوں متعارض آ گئے. پہلا حصہ آندا ہے روزہ نہیں ہونا چاہیے، اگلا حصہ آندا ہے تو پس ترجیح دی ہم نے کثرت کے ساتھ. ترجیح دی ہم نے کہ جیڑے پاسے اجزاء چوکھے نے انہوں نے ترجیح دیتی، اس لیے کہ یہ باب وجود سے ہے. کس سے ہے؟ اور نئی ترجیح دی ہم نے فساد کے ساتھ احتیاطاً باب عبادات میں، اس لیے کہ یہ ترجیح بن جائے گی بمانا حال. آنکھیں میں جی میں عرض کیتے ہی اس اصل پر ہم کہتے ہیں صوم رمضان میں کہ صوم رمضان ادا ہو جاتا ہے نیت کے ساتھ جو نصف النہار شری سے پہلے ہو جائے. اس لیے کہ صوم رمضان رکن واحد ہے، تعلق پکڑتا ہے نیت کے ساتھ. بس جب پائی گئی نیت بعض میں نہ کہ بعض میں، تو دونوں متعارض آ گئے. اب کچھ حصہ عظیمت کے بغیر، کچھ عظیمت کے ساتھ، تو یہ دونوں معارض آ گئے. بس ترجیح دی ہم نے کثرت کے ساتھ، اس لیے کہ کثرت یہ باب الوجود سے ہے. اور نئی ترجیح دی ہم نے فساد کے ساتھ واسطے احتیاط کرنے کے باب العبادات میں. شابہ. اس لیے یہ ترجیح ہے ایسے معنی کے ساتھ جو حال میں ان دھیان کرے جو وَعَلَى هَذَا، اور اس اصل پر. کیڑا اصل؟ وہ یہ کہ ترجیح وصف ذاتی کی وجہ سے اولا ہے وصف عارض سے. اس اصل پر ہم کہتے ہیں صوم رمضان کے بارے میں کہ وہ ادا ہو جاتا ہے نیت کے ساتھ، ایسی نیت جو ثابتہ ہے نصف نہار شری سے پہلے. کس سے؟ سنیں، نصف نہار عرفی نالوں نصف نہار شری پہلے ہوندا ہے، کیونکہ نہار شری صبح صادق تو شروع ہوندا ہے، ختم کٹھا ہی ہوندا ہے، اور نصف عرفی طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے میرے یارا. اچھا جی، شری سے. اس کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یعنی صوم رمضان رکن واحد ہے بے وحدت اعتباریہ شریعہ، کہ شریعت کے نزدیک یہ سارا ایک فرض ہے. ایک 4-5 ٹکڑیاں دا ملیا فرض نہیں ہے گا. 10 بجے تک ایک ہو گیا، 2 تک 3 ہو گئے، شامی 4 تک 3، 4 تو پھر 5، انج نہیں، ایک ہی ہے، ایک رکن ہے. یہ وحدت اعتباریہ شریعہ، کیونکہ لا یتجزا، یہ متجزی نہیں ہوتا. بھی پیاس لگ گئی تو پونا اج رکھ لیا تو جنن باقی حصہ پرسوں تو بعد رکھ لواں گے جی بینج کر کے جی. پونے ہن رکھی ہو، 2 بجے تک ہن رکھی ہو تو 4 گھنٹے رہ گئے تو اینے نے پھر تو بعد پورے کر لیں گے. انج نہیں ہے گا. سنے ہی یہ ہونے ہی اندر سجدے صاحب نہیں ہوندے. اچھا جی، لا یتجزا تو تعلق پکڑتے یا تعلق کو، یہ رکن واحد ہے، متجزی نہیں ہوتا. تعلق پکڑتی اس رکن واحد کی صحت کس کے ساتھ؟ ایل اور مراد نیت کے ساتھ. کیونکہ روزہ نہیں صحیح بغیر، وہ پڑھیا جے نا، نیت تو بغیر صحیح نہیں جی. ایک نیت تعیین دی، او ہو رے نیت روزے دی، نوایت الصوم، یہ ضروری ہے، نہیں صحیح بغیر نیت کے. پس ہن سنی مسئلہ، پس جب پائی گئی عظیمت بعض میں نہ کہ، تو متعارض آ گئے یعنی بعضان. جی مثلاً جی بھائی 10:30 تو پہلے والا وقت تے 10:30 تو بعد والا وقت، یہ بعضان دو میں کی آ گئے. پس یا یہ کہ فاسد ہو جائے کل، یا یہ کہ صحیح ہو جائے کل. یہ تو ہو نہیں سکتا بھی پہلا فاسد ہے تو اگلا، جی پہلا فاسد ہے تو اگلا بھی، تو جی اگلا صحیح ہے تو پہلا بھی صحیح ہے. ایک ہی ہونا ہے جیڑا ہونا ہے، یا صحیح ہونا ہے تو یا انہیں ادو آتے ہو تو جزی تو ہو نہیں سکتی. جی ہوں اساں ترجیح دینی ہے کہڑے پاسے، صحت نو یا فساد نو؟ گل شروع. پس ضروری ہے 2 میں سے ایک کی ترجیح سے دوسرے پر. امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے فاسد کو کس پر؟ وصف عبادت کے ساتھ. وصف
کیونکہ عبادت وصف ہے جو واجب کرتی ہے فساد کو جب کہ نہ پائی جائے. کیوں جب کہ نہ پائی جائے؟ کیونکہ نہیں پائی گئی. بے عدم نیت. شفافے کہتے ہیں کہ یہ پہلا جو روزہ ہے وہ بھی عبادت ہے. تو عبادت تو بغیر نیت کے لہذا وہ تو پائی نہیں ہے، لہذا پہلا نہیں ہے. تو جس کی بنیاد فساد پر ہے وہ اگلا حصہ اس کا ٹھیک کیسے ہوگا؟ لہذا سارا فاسد ہو گیا. پس عبادت ہن سنیا جی، ہن ایک پاسے عبادت ہے، ایک پاسے اندر اجزاء دا کثیر ہونا ہے. پس عبادت وصف ہے عارضی. کس کے لیے؟ امساک. اس لیے کہ امساک بے حسب ذات تو عبادت نہیں ہے نا، بلکہ امساک ہوتا ہے عبادت، ہو گیا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کے بنانے کے ساتھ. اور یہ جو ہے نا عبادت جی واہ ہوا امر خال حاضہ، یہ کون؟ عبادت امر خارج ہے کس سے؟ داخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بنایا ہے تو عبادت بنیا، ویسے بچ داخل نہیں، وگرنہ ہر امساک ہی ہونا چاہیے انت نہیں ہے گا جی. اور ہم نے قول کیا ہے ترجیح کا وصف ذاتی کے ساتھ جو اقوا ہے کس سے؟ اوکے میں امتحان کرا جب. پس ترجیح دی ہم نے صحیح کو وہ کہ پائی گئی ہے اس میں. ترجیح دی ہم نے بسبب کثرت کے. ترجیح دی ہم نے یعنی بسبب کثرت اجزائے صوم کے. کیویں؟ باوجہ واقعہ ہو جانے نیت کے اکثر نہار میں، جب کہ نیت کر لی اس نے نصف نہار شری سے. اور ترجیح بالکثرت، یہ ترجیح ہے کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ مراد وصف ذاتی سے کیا ہوتی ہے کہ وصف ہے جو شے کے ساتھ باعتبار اس کی ذات کے، یا اور کثرت جو ہے یہ ایسی وصف ہے، یہ والکثرت وصف بالکثیر ہے کہ جیڑا بھی کثیر ہے اون دے نال جڑی کثرت والی وصف ذات وچ داخل ہے کہ کوئی نہیں کہ خارج باہروں آگے لگی ہے جی، اون دے وچ داخل ہے. قائم ہے بے حسب اجزاء ہی، لہذا ہوگی وہ ذاتی بن گئی. تو دوجی جڑی عبادت امساک کرنا تو بس عارضی ہے جی. اس لیے کہ یعنی کثرت کس سے ہے؟ کثیر ہے، وجودی شے یعنی امر وجودی ہے. پس وہ وصف ذاتی ہے، قائم ہے کس کے ساتھ؟ باعتبار اس کے. بس تقریر ہوگی. آندھنے کو اور طرح میں تقریر کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے توجیہ بے وجہ ناخرہ وہ یہ ہے کہ لوٹے ضمیر فی قول ہی لأنہ متن چ او لأنہ رکن، لأنہ لوٹے کدھر؟ ترجیح بالکثرت. اس لیے کہ وہ ترجیح بالکثرت رکن واحد ہے. سنیں ہی نظر نہیں آ رہا بکھنا بے واہ یرج ضمیر فی قولی لأنہ کدھر الا، یہ میں کہہ رہا نا کہ ضمیر لوٹے کدھر؟ جیسا کہ وہ ظاہر ہے. پس معنی اب یہ ہوگا کہ ترجیح دی ہم نے بعض صحیح کو بالکثرت، اس لیے کہ یہ ترجیح ہے کس سے؟ یعنی اس لیے کہ وصف عارض بمنزلے اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ معدوم ہے جی. تو پس صحیح ہو گیا وصف کا وصف ذاتی کا مختص ہونا کس کے ساتھ؟ ہمارے لیے یہاں کے توجیہ آخر بھی ہے، نہیں ذکر کرتے ہم اس کو دی کے مقام کے لیے. اچھا جی، اور دوسرا ہے کہ فساد والی جانب کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ اور نئی ترجیح دی ہم نے فساد کے ساتھ، یہ بعض زیادہ ہے، نئی ترجیح دی ہم نے فساد کو، نئی ترجیح دی ہم نے کیوں؟ احتیاطاً فی باب العبادات. کس میں؟ معنی یہ ہے نئی ترجیح دی ہم نے فاسد بالعبادت کو یہاں، جیسا کہ ترجیح دی ہم نے فساد کی جانب کو باقی عبادات کے باب میں احتیاط. جی میں باقی باتاں میں نماز بالکل آخر تے جا کے فاسد ہو گئے ساری ہو گئی جی. پورا وضو کر کے کی جی پوں نکل گئی تو وضو سارا گیا،
سنیں جی باقی عبادات کے اندر ہے کہ کسی جگہ فساد آ گیا تو عبادت ساری چلی گئی، باقی میں یہی احتیاط ہے۔ لیکن یہاں جو ہے ہم نے نئی ترجیح دی فاسد بالعبادت کو، یہاں جیسا کہ ترجیح دیتے ہیں ہم، کیوں نہیں دی؟ لے احتیاط ہن سن، کیونکہ جب مجتمع ہے اس میں کون تو ترجیح دی گئی، ترجیح دی جاتی ہے، ترجیح دی گئی ہے کس کو؟ جہت فساد کو اتفاقاً، پس نہ جہت کیونکہ جب مجتمع ہو جائے کس میں؟ عبادات میں، جہت فساد اور جہت تو ترجیح دی جاتی ہے جہت فساد کو احتیاطاً اتفاقاً۔ ایشا پس امام شافعی رحمہ اللہ نے روزے میں بھی ترجیح دیا فساد کو لے لیتے آتے، سنیں جی اور محض نئی ترجیح دی گئی یہاں جانب فساد کو، اس لیے کہ فساد بالعبادت کی ترجیح، یہ ترجیح ہے بے مانن فی الحال ہے، بے مانن یعنی وصف عارضی کے ساتھ ہے، کیونکہ عبادت روزے میں امر، جس طرح بھی گزریا جی، روزہ نام ہے امساک کا، تو اس امساک کو بنایا نیت کریں گے تو وہ عبادت بنے گا، ویسے تو نہیں ہے جی۔ فتفکر فی ھذا المقام فإنہ من مزال الاقدام، جان اس بات کو کہ تحقیق گزر گیا ہے یہ کہ موضوع علم اصول کا مذہب مختار پر ادلہ اربع اور احکام جمیعاً ہے، صرف ادلہ اربع نہیں ہے۔ تو پس جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ادلہ کی بحث سے، وہ جو کہ ثابت ہوتے ہیں احکام، وہ جو کہ ثابت کرتے ہیں احکام، تو شروع ہوتے ہیں احکام کے مباحث میں فقال، اتنا عبارت بڑی بھی پتہ لگ جائے کہ واقعی ادلہ اربع پورے ہو گئے نا، کام دی بات سے تو شروع ہونی ہے جی۔ متا کو بھی فصل کی شے جی، اتنا دو لائنیں پڑھیاں نے تسلی واسطے بھی۔ اصل یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ اربع ہے یا ادلہ اربع مال احکام ہے، تو راجہ یہی ہے کہ احکام بھی اس کا موضوع ہے جی۔ اور جب اور کتوں اور اس اصل پر کہتے ہم رمضان کے روزے میں کہ بے شک وہ ادا ہو جاتا ہے نیت کے ساتھ نصف نہار شرع کے پہلے سے، اس لیے کہ صوم رمضان رکن واحد ہے، تعلق پکڑتا ہے عزیمت کے ساتھ۔ پس جب پائی گئی عزیمت اور نیت بعض میں نہ کہ بعض میں، تو دونوں متعارض ہو گئے، دونوں کون بھئی پہلا بھی عزیمت تو خالی بھی تھے، عزیمت والا بھی، پس ترجیح دی ہم نے کثرت کے سبب سے، اس لیے کہ یہ باب الوجود سے ہے، اور نہیں ترجیح دیتے ہم، اور نہیں ترجیح دی ہم نے فساد کو، اور باضابطہ احتیاطاً باب العبادات میں، اس لیے کہ یہ ترجیح ہے ایسے معنی کے ساتھ جو حاصل ہے حال میں۔ اور اس پر ہم کہتے ہیں صوم رمضان میں بے شک صوم رمضان ادا ہو جاتا ہے نیت کے ساتھ نصف نہار شرع سے قبل، اس لیے کہ رکن واحد ہے جو تعلق پکڑتا ہے نیت کے ساتھ۔ پس جب پائی گئی نیت بعد میں نہ کہ بعد میں، تو متعارض ہو گئی دونوں، پس رجوع کیا ہم نے کثرت کے ساتھ، اس لیے یہ باب رجوع سے ہے، اور نہیں ترجیح دیتے ہم فساد کے ساتھ احتیاط، اور فساد کو واقف بات زیادہ کر جب تو پتہ نہیں کی مسئلہ ہے آ کے پھر کوئی سمجھ لگ دیجیے، اس لیے کہ یہ ترجیح ایسے معنی میں ہے جو حاصل ہوا ہے حال میں۔